السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں اپنی کتاب امداد اللبیب لافہام التہذیب، صفحہ نمبر 39۔ دیکھیے، پہلے ہم متن کی عبارت پڑھتے ہیں۔ وطرف الشرطیۃ فی الاصل قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او مختلفتان الا انہما خرجتا بزیادت اداة الاتصال والانفصال عن التمام۔ تو فرماتے ہیں شرطیہ کے دونوں طرف مقدم اور تالی۔ تو شرطیہ کے دونوں طرف یہ اصل میں دو قضیے ہیں۔ شرطیہ کے دو جو طرف ہیں مقدم و تالی، یہ اصل میں دو قضیے ہیں۔ اب وہ دو قضیے یا تو حملیہ نکل کر آئیں گے، یا دو متصلہ نکل کر آئیں گے، یا دو منفصلہ نکل کر آئیں گے، یا ایک حملیہ ایک متصلہ نکل کر آئے گا مختلف والی صورتوں میں، یا ایک حملیہ ایک منفصلہ نکل کر آئے گا اور ایک متصلہ ایک دوسرا منفصلہ نکل کر آئے گا۔ تو مختلفان کی جو ہے وہ تین صورتیں الگ ہو جائیں گی۔ تو کتنی ہو گئیں؟ دو حملیہ ہوں، یا دونوں متصلہ ہوں، یا دونوں منفصلہ ہوں۔ یا اختلافی والی میں دیکھیں، ایک حملیہ ایک متصلہ، ایک حملیہ ایک منفصلہ، ایک متصلہ ایک منفصلہ، متصلہ ایک منفصلہ۔ تو یہ 6 صورتیں نکل کر آئیں گی۔ الا انہما، لیکن یہ دونوں خرجتا بزیادت اداة الاتصال والانفصال، لیکن یہ دونوں خارج ہیں اداة اتصال و انفصال کے زائد کرنے سے، کیونکہ اداة اتصال یا انفصال کو اگر زیادہ کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ جملے تام ہونے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلے جملے تام تھے، اب جملے تام ہونے سے خارج ہو گئے، اب ایک پر سکوت نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہے، تو جملے تام ہے یہ، کیونکہ قضیہ حملیہ ہے۔ اسی النہار موجود، دن موجود ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے اور اس پر سکوت صحیح ہے، یہ جملہ تامہ ہے۔ لیکن جیسے ہم نے اداة اتصال لگائے اور اس طرح کہا کہ ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ تو اب دیکھیے، جو پہلے قضیہ حملیہ تھا اور اس پر سکوت صحیح تھا، جو جملہ تام کی صورت میں تھا، لیکن اگر ہم نے اس پر اداة اتصال لگا کر کہا ان کانت الشمس طالعۃ، اگر سورج طلوع ہوگا، تو اس پر جو ہے سکوت صحیح نہیں ہے، یہ جملہ تامہ ہونے سے خارج ہو گیا۔ ایسے ہی جو ہے کان النہار موجودن، صرف یہ کان النہار موجودن، یہ پہلے چونکہ دخول اداة اتصال سے قبل جو ہے جو جملہ تامہ تھا، اب یہ جملہ تامہ نہ رہا اور تمامیت سے خارج ہو گیا۔ وہی فرماتے ہیں الا انہما، مگر یہ دونوں اداة اتصال اور انفصال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں تمامیت کلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ جملہ تام نہیں رہتا۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ شرح پڑھتے ہیں۔ تو شارح فرماتے ہیں وطرف الشرطیۃ، اور شرطیہ کے دونوں طرف ای ان المقدمہ والتالی، یعنی کہ مقدم اور تالی فی الاصلی، اصل میں کب؟ تو اصل کا مطلب یہ ہے اداة اتصال و انفصال کے داخل کرنے سے پہلے۔ تو اصل میں یعنی کہ قبل دخول اداة الاتصال والانفصال علیہما، یعنی کہ ان دونوں پر حرف اتصال و انفصال کے داخل ہونے سے پہلے یہ دونوں اصل میں کیا تھے؟ قضیتان، یہ دو قضیے تھے۔ اب دو قضیے سے مراد جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یا تو کبھی دونوں حملیہ نکلیں گے، اما حملیتان، یا تو دونوں حملیہ ہوں گے، جیسے کلما کان ھذا الشیء انسانا کان حیوانا۔ تو یہاں پر کلما کانا دیکھیے پہلے میں اور دوسرے میں جو ہے وہ تالی میں کانا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا نکلے گا؟ ھذا الشیء انسان ھذا الشیء حیوان،
تو یہ دونوں حملیہ ہیں، ادات اتصال کو اگر ہٹا دیا جائے تو دونوں جو ہے یہ حملیہ ہیں۔ فی المتصلات، یہ تو متصلہ کی مثال میں ہو گیا، وَإِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا فِي الْمُنْفَصِلَةِ، اور منفصلہ کی صورت میں جو ہے کیا کہیں گے، یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا۔ تو یہاں پر اما ان یکونا جو ادات انفصال ہیں اور او، تو اما ان یکونا اور او جو ہے اسے ہٹا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا، ھذا العدد زوج ھذا العدد فرد۔ تو یہ دیکھیے کہ منفصلہ کی مثال میں دو حملیہ نکل کر آئے۔ او متصلتان، یا شرطیہ کے دونوں طرف ادات اتصال و انفصال کے دخول سے قبل دونوں متصلہ تھے، تو دو متصلہ ہو، یہ بھی ہم متصلہ کی مثال میں دکھائیں گے اور منفصلہ دونوں میں دکھائیں گے، دو متصلہ نکال کر، جیسے کلما کان ھذا الشیء انسانا کان حیوانا، کہ جب جب یہ چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی، فکلما لم یکن ھذا الشیء حیوانا فهو لم یکن انسانا، تو جب جب یہ چیز حیوان نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فی المتصلتی متصلہ کی مثال میں ہے، متصلہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب یہ شے انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی، اور جب جب یہ شے حیوان نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان بھی نہیں ہوگی، تو یہ متصلہ میں ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم جو ہے وہ کلما ہٹا دیں، فکلما، تو کلما جو ادات اتصال ہے وہ ہٹا دیا، تو اب دونوں یہ متصلہ بن کر نکلیں گے کہ ھذا الشیء کان ھذا الشیء انسانا کان حیوانا، یہ چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی، یہ الگ جملے متصلہ ہے، اور دوسرا والا جو ہے نکلے گا ھذا الشیء لم یکن، تو ان لم یکن ھذا الشیء حیوانا فهو لم یکن انسانا، کہ اگر یہ چیز حیوان نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان بھی نہیں ہوگی، تو دونوں کو اگر الگ کر لیا جائے تو یہ پھر بھی دو متصلہ بن کر نکلیں گے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَإِمَّا أَن يَكُونَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا فِي الْمُنْفَصِلَةِ۔ تو دیکھیں منفصلہ کی مثال میں دو متصلہ ہم نکال کر دکھائیں، تو یا تو یہ ہوگا کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، یا یہ ہوگا کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ منفصلہ کے مثال میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم ادات انفصال کو ہٹا دیا جائے، جو بیچ میں جو ہے جو او ہے، اما ہے، تو ادات انفصال کو جو ہے اگر ہٹا دیا جائے اما کو تو کیا بچے گا، اما ان یکون کو ہٹا دیا ہم نے تو ہو جائے گا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، ایک یہ متصلہ بن گیا، اور دوسرے میں بھی ہم اما ان یکون کو ہٹا دیں تو ان کانت الشمس طالعۃ لم یکن النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود نہیں ہوگا، ایک متصلہ یہ نکل کر آیا۔ او منفصلتان، یا شرطیہ کے دونوں طرف منفصلہ نکل کر آئیں گے، یہ بھی ہم دکھائیں گے متصلہ میں اور منفصلہ میں، دو منفصلہ جو ہے وہ نکلیں گے، جیسے کلما کان دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما، تو جیسے جب جب ہمیشہ یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو دائمی طور پر یا تو برابر برابر تقسیم ہوگا یا برابر برابر تقسیم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ متصلہ میں ہے کہ جب جب ہمیشہ طور پر یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا تو پھر ہمیشہ طور پر برابر برابر تقسیم ہوگا یا برابر برابر تقسیم نہیں ہوگا، تو یہ متصلہ کی مثال بنی۔ اب اس متصلہ کی مثال میں جیسے ہم نے ادات اتصال ہٹایا اور کلما کانوں کو ہٹا کر جیسے کہا دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، کہ دائمی طور پر یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو یہ ایک منفصلہ نکل کر آ گیا۔ اور دوسرے میں ہم نے فا جو اتصالیہ تھا اسے ہٹا کر ہم نے کہا کہ فدائمن کو ہٹا دیا، اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما،
تو اما ان یکونا ھذا العدد، تو ہوا ضمیر کو نکال لیتے ہیں، تو یا تو یہ عدد برابر برابر تقسیم ہوگا یا برابر برابر تقسیم نہیں ہوگا، تو یہ ایک منفصلہ یہ نکل کر آیا۔ تو متصلہ کی اس مثال میں دو منفصلہ نکل کر آئے۔ اب منفصلہ میں جو ہے وہ یہی دو منفصلہ نکل کر آئے، تو منفصلہ والی مثال میں فرماتے ہیں اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا و اما ان یکون ھذا العدد لا زوجا او لا فردا، تو یہ منفصلہ کی مثال میں بنے گا۔ کیسے؟ تو فرماتے ہیں یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا فرد ہوگا، اور یا تو یہ عدد لا زوج ہوگا یا لا فرد ہوگا، تو یہ منفصلہ میں ہے۔ تو دیکھیے دونوں میں انفصال ہے، کیسے؟ یا تو یہ عدد زوج ہوگا یا لا فرد ہوگا، یا یہ عدد لا زوج ہوگا یا لا فرد ہوگا، تو خود اندر بھی منفصلہ ہے اور پورا بھی جو ہے منفصلہ جو ہے یہ بنا۔ تو اب ہم نے جو ہے اما ان یکون کو ہٹا دیا دونوں جگہ پر، تو اب کیا بچا؟ ھذا العدد زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ ایسے ھذا العدد لا زوج او لا فرد، یہ عدد یا تو لا زوج ہے یا لا فرد ہے۔ تو دیکھیے منفصلہ کی اس پوری مثال میں اگر ہم جیسے ادات انفصال کو ہٹاتے ہیں تو پھر دو منفصلہ نکل کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ او مختلفتان، یا دونوں مختلف ہوں گے، تو بأن یکونا طرفاہا اما حملیتا و متصلتا، تو یا تو شرطیہ کہ دونوں طرف حملیہ و متصلہ ہوں گے یا حملیہ و منفصلہ ہوں گے یا متصلہ اور منفصلہ ہوں گے۔ والامثلۃ لا تخفا، اور مثالیں جو ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ فلا نطیل بذکرہا، تو ان کی مثالیں بھی ذکر کر کے ہم بات کو طویل نہیں کریں گے، تو ان کی مثالیں آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں انہیں مذکورہ مثالوں سے اندازہ لگا کر۔ تو دیکھیے جیسے ہم ایک حملیہ کو لیتے ہیں اور ایک متصلہ کو لیتے ہیں، تو ہم نے جو ہے حملیہ لیا کہ ھذا الشیء انسان، کہ یہ شے انسان ہے، اور ھذا الشیء سے مراد ہماری زید یا بکرا یا کوئی بھی ہو، ہم نے کہہ دیا ھذا الشیء انسان، یہ شے انسان ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ قضیہ حملیہ۔ اب ہم نے اس کے بعد کہا کہ کلما کانا ھذا الشیء انسانا کانا حیوانا، کہ جب جب یہ چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی۔ تو اب جو ہے یہ ایک حملیہ ہو گیا اور ایک متصلہ ہو گیا، تو یہ پورا ملا کر جو ہے وہ ایک قضیہ شرطیہ تھا کہ یہ چیز انسان ہے، اور جب جب یہ انسان ہوگا تو وہ حیوان ہوگا۔ تو لیکن جب ہم نے جیسے ادات اتصال ہٹایا تو اب نکلا کہ ھذا الشیء انسان، یہ شے انسان ہے، اور کانا ھذا الشیء انسانا کانا حیوانا، یہ چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی۔ کلما کو جیسے ہم نے ہٹایا تو ایک حملیہ نکلا اور ایک جو ہے وہ متصلہ نکلا۔ ایسے ہم نے ایک حملیہ اور ایک منفصلہ کو لے کر کہا کہ ھذا العدد زوج، تو یا اس طریقے سے ہم نے کہہ دیا کہ ھذا العدد، اور عدد سے مراد ہم نے جو ہے وہ اربعہ لے لیا کہ یہ عدد جو چار عدد ہے یہ عدد زوج ہے، یہ حملیہ ہو گیا۔ تو وَإِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا، اور یہ یا تو عدد جو ہے وہ زوج کی صورت میں ہوگا یا فرد کی صورت میں ہوگا، اور ہم نے جو ہے اسے حملیہ لیا کہ یہ عدد زوج ہے، یہ عدد زوج ہے، اور منفصلہ کہنے لیا کہ یہ عدد جو ہے وہ زوج ہوگا یا فرد ہوگا۔ اب ہم نے ھذا نہیں لانا اس میں، بلکہ کہنا ہے کہ الاربعۃ زوج، کہ چار جو ہے وہ جوڑے دار ہے، وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا، اور یا تو عدد زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے پورا جو ہے ہمارا حملیہ اور منفصلہ سے مرکب قضیہ شرطیہ ہو گیا کہ الاربعۃ زوج، اربعہ زوج ہے، اما ان یکون العدد زوجا او فردا، اور عدد یا تو زوج کی صورت میں ہوتا ہے یا فرد کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے ہم نے اما جو
حرف انفصال ہے وہ جیسے ہم نے ہٹایا تو اب ہمارا نکلا الاربعۃ زوجن کہ 4 جوڑے دار ہے، اور العدد زوجن او فردن، عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یہ منفصلہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اور مثالیں بنا سکتے ہیں۔ الا انہما خرجتا، لیکن یہ دونوں خارج ہو جاتے ہیں، یعنی طرف القضیۃ الشرطیۃ، قضیہ شرطیہ کے دونوں طرف۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّرْكِيبِ، تو قضیہ شرطیہ کے دونوں طرف اگرچہ ترکیب سے پہلے یہ 2 قضیہ تام تھے، 2 حملیہ تھے یا 2 متصلہ تھے، تو 2 قضیہ تامہ تھے۔ الا انہما، لیکن یہ دونوں جو ہے بسبب زیادت ادات الاتصال، ادات اتصال جیسے کہ ان ہے، لو ہے، اذا ہے، و ادات الانفصال، اور ادات انفصال جو اما ہے، تو ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ خارج ہو جاتے ہیں عن التمام۔ تو تمام جملہ سے، تمام کا مطلب کیا ہے؟ اے ان یصح السکوت علیہما، یعنی اس بات سے یہ خارج ہو جاتے ہیں کہ ان پر سکوت صحیح ہو، اور وَيَحْتَمِلَ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ، اور یہ دونوں صدق و کذب کا احتمال رکھیں، اس بات سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو جملہ جو قضیہ حملیہ بن رہے تھے تو وہ تمامیت سے وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، اور صدق و کذب کا احتمال رکھنے والے جو تھے وہ بھی اس بات سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قضیہ حملیہ میں ہوگا صدق و کذب کا احتمال۔ مثلا قولنا، ہمارا قول ہے الشمس طالعۃ، کہ سورج طلوع ہے، قضیۃ محتملۃ للصدق والکذب، تو یہ دیکھیے قضیہ حملیہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ تو الشمس طالعۃ، یہ قضیہ حملیہ دیکھیے صادقہ بھی ہو سکتا ہے اور کاذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ فتکون تامۃ فی الافادۃ، اور افادہ معنی میں جو ہے یہ تام ہے، جو ہے یعنی جملہ مفیدہ ہے۔ فَإِذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ ادات الاتصال، لیکن جب اس پر ادات اتصال زائد کیا گیا اور کہا گیا ان کانت الشمس طالعۃ، اگر سورج طلوع ہوگا، تو یہ اب قضیہ جو تامہ تھا، قضیہ تامہ ہونے سے نکل گیا، اور اب یہ صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھے گا۔ تو اگر سورج طلوع ہوگا یہ کہہ دیا، خرجت ان تکون قضیۃ، تو اب یہ اس بات سے نکل گیا کہ یہ ایسا قضیہ ہو کہ محتملت للصدق والکذب، جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہو۔ وحتاجت الی ان یضم الیہ، اب یہ محتاج ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ ملایا جائے فالنہار موجود کو، تو اسے جملہ مفیدہ ہونے کے لیے اب ضرورت پڑ رہی ہے کہ ایک اور جملے کو ملایا جائے۔ تو وَقَدَا قَوْلُنَا، ایسی جو ہے ہمارا قول العدد زوجن، یہ قضیہ ہے، وَإِذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ ادات الانفصال، لیکن جب اس پر جو ہے ادات انفصال زیادہ کیا گیا اور کہا گیا هذا العدد اما زوجن، یہ عدد یا تو زوج ہے، تو خرجت ان تکون قضیۃ، تو اب یہ قضیہ ہونے سے جو ہے وہ خارج ہو گیا، اب یہ قضیہ تامہ نہیں رہا۔ وحتاجت فی الافادۃ ان یضم الیہ او فرد، اور معنی کا فائدہ دینے میں یہ اس بات کا محتاج ہو گیا کہ اس کے ساتھ او فردن کو اور ملا دیا جائے اور کہا جائے هذا العدد اما زوجن او فردن۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ادات اتصال کے دخول سے قبل جو جملے تامہ تھے اور افادہ معنی میں جو ہے وہ تام تھے، جیسے ہی دخول ادات اتصال و انفصال ہوا وہ جملے تامہ ہونے سے خارج ہو گئے۔ اب دیکھیے ہم اسئلہ کو پڑھتے ہیں اور پھر ان سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ عرف القضیۃ المتصلۃ والمنفصلۃ والعنادیۃ والاتفاقیۃ ایجابا وسلبا مع تمثیل۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ قضیہ متصلہ کی تعریف کرو۔ تو قضیہ متصلہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھ لی کہ قضیہ شرطیہ متصلہ، تو قضیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کی تقدیر پر، یا ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کی تقدیر پر، یہ ہو گیا۔ تو موجبہ و سالبہ دونوں کا ہو گیا۔ ایسے منفصلہ کی تعریف کرنا ہے کہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو تنافی یا عدم تنافی کا دو نسبتوں کے درمیان، تو دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا گیا ہو۔
تو اگر صدق اور کذب دونوں میں لگایا گیا ہو تو وہ حقیقیہ ہے، صرف صدق میں لگایا گیا ہو مانعۃ الجمع، صرف کذب میں لگایا ہو تو مانعۃ الخلو۔ تو منفصلہ کی تعریف ہو جائے گی۔ انعادیہ اور اتفاقیہ کی تعریف کرنا ہے تو دیکھیے انعادیہ اور اتفاقیہ اس کا مطلب منفصلہ کی قسم ہے، اس کی تو لزومیہ اور اتفاقیہ ہے۔ تو انعادیہ اور اتفاقیہ میں آپ دیکھیں کہ انعادیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو، دو جزوں کے درمیان تنافی کا حکم لگایا گیا ہو ان دونوں کی ذات کی وجہ سے، تو بالذات حکم لگایا گیا وہ اتفاقیہ، یعنی کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں جو تنافی کا حکم لگایا جاتا ہے تو وہ بالذات نہ ہو، تو وہ محض اتفاق کی وجہ سے ہو کہ جب ایک نسبت پالی گئی تو دوسری نہیں پائی گئی، تو محض انعاد جو ہے اتفاقی ہو۔ تو ایجابی اور سلبی دونوں جو ہے آپ کو سمجھانا ہے مثالیں دے کر۔ مثل الشرطیۃ التی ترکیبها من حملیتین، تو فرماتے ہیں شرطیہ کی، اس شرطیہ کی مثال بیان کرو کہ جس شرطیہ کی ترکیب دو حملیہ سے ہوتی ہے۔ تو قضیہ شرطیہ مرکب ہو دو حملیہ سے، تو دو حملیہ سے آپ کو اس کی مثال دینا ہے متصلہ کی بھی اور منفصلہ کی بھی۔ تو متصلہ کی الگ، منفصلہ کی الگ، اور اس میں دکھانا دیکھیے دو حملیہ ہیں، جیسے کہ آپ نے دونوں جو ہے ابھی سبق میں پڑھی ہے کہ یہ چیز یا تو انسان ہوگی یا حیوان ہوگی، تو اس میں دیکھیے دو حملیہ نکل کر آئیں گے۔ ایسی یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو اس منفصلہ میں دو حملیہ نکل کر آئیں گے۔ تو ومن متصلتین، یا اور اس شرطیہ کی بھی مثال بیان کرو کہ جس کی ترکیب دو متصلہ سے ہے۔ تو اب ایسا آپ کو بیان کرنا ہے کہ دو متصلہ نکل کر آئیں، متصلہ میں بھی اور منفصلہ میں بھی۔ ایسی دو منفصلہ سے جو ہے شرطیہ کی مثال بیان کریں کہ اب دو منفصلہ نکل کر آئیں، اب یہ متصلہ میں بھی ہے اور منفصلہ میں بھی۔ مختلفتین، مختلفین کی جو تین صورتیں ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کی مثال بیان کرنا ہے طبق الکتاب، کتاب کے مطابق۔ اب کتاب میں تو جو ہے مختلفتین کی صورتیں نہیں دی گئی ہیں، تو اس لیے اسے اگر بیان نہ کیا جائے تب بھی کتاب کے مطابق ہوگا۔ عرف الحقیقۃ حقیقیۃ ومانعۃ الجمع ومانعۃ الخلو، تو قضیہ حقیقیہ کی تعریف کرنا ہے کہ قضیہ حقیقیہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا گیا ہو صدق اور کذب دونوں اعتبار سے۔ تو مثال کے ساتھ کہ اس کی مثال بیان کر دینا ہے کہ حقیقیہ کی مثال یہ ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، موجبہ کی مثال ہو گئی، اور سالبہ کی مثال دے دینی ہے لیس البتۃ اما ان یکون ھذا اسود و کاتبا، کہ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یا تو یہ اسود ہے یا کاتب ہے۔ تو یہاں پر انفصال کی نفی ہو جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسود بھی ہو اور کاتب بھی ہو۔ اور مانعۃ الجمع کی تعریف کرنا، مانعۃ الجمع وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا صرف صدق میں۔ تو آپ کو اس کی مثال وہی دینا، موجبہ کی مثال کہ یہ چیز یا تو کتاب ہے یا قلم ہے، تو دونوں دیکھیے جمع نہیں ہو سکتے۔ یا یہ میں سالبہ کی مثال بنانی ہے کہ یہ چیز یا تو لا کتاب ہے یا لا قلم ہے، تو دونوں یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ مانعۃ الخلو کی مثال دینا ہے آپ کو کہ مانعۃ الخلو کی تعریف کیا ہے کہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا گیا ہو صرف کذب میں، یعنی ارتفاع محال ہو۔ تو موجبہ کی مثال ہے کہ زید یا تو دریا میں ہوگا یا غرق نہیں ہوگا، تو اب دونوں رفع نہیں ہو سکتے کہ وہ دریا میں نہ ہو اور ڈوب جائے، یعنی کہ خشکی میں ڈوب جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سالبہ کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے شجر ہوگی یا حجر ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سلب تنافی ہے کہ دونوں جو ہے رفع ہو سکتے ہیں کہ نہ شجر ہو یا حجر ہو، نہ حجر ہو، اور یہاں پر دونوں صادق نہیں آ سکتے کہ کوئی چیز ایک ہی چیز شجر و حجر ہو جائے۔ عرف الشرطیۃ،
تو قضیہ شرطیہ، شخصیہ، کلیہ، جزیہ، محملہ کی تعریف کرو مثالوں کے ساتھ، ایجابی اور سلبی دونوں مثالیں دینا ہے۔ تو قضیہ شخصیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جیسے کہ آپ نے ابھی ماقبل میں پڑھ لیا کہ قضیہ شخصیہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں لزوم یا عناد کا حکم معین زمانے میں ہو۔ تو اس کی مثال آپ کو دینا ہے کہ ان جئتنی مع صدیقی اکرمتک، اگر تو میرے دوست کے ساتھ آئے گا تو میں تیری تعظیم کروں گا۔ اور کلیہ، تو کلیہ یعنی کہ وہ شرطیہ، قضیہ شرطیہ کہ جس میں لزوم یا عناد کا حکم تمام زمانوں میں ہو، تمام زمانوں میں ہو۔ تو آپ جو ہے وہ اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ جب یہ چیز یہ انسان ہوگا تو حیوان ہوگا۔ اور سالبہ کی مثال دے سکتے ہیں، یقینی طور پر ایسا نہیں کہ یہ گھوڑا ہوگا تو انسان ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے آپ کو جزیہ اور محملہ کی تعریف کرنا ہے کہ جزیہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں لزوم یا عناد کا حکم جو ہے وہ بعض زمان میں ہو، بعض زمانے میں ہو۔ تو اب اس کی مثال آپ کو دینی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز نبات ہوتی ہے اور شجر بھی ہوتی ہے، تو نبات ہوتی ہے تو شجر بھی ہوتی ہے، سالبہ کی مثال بھی آپ کو دینا ہے۔ ایسے محملہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم لزوم یا عناد کا ہو غیر معین زمانے میں، اور زمانے کی مقدار کو جو ہے وہاں چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو محملہ کی مثال آپ کو دینی ہے کہ ان کان ھذا تفاحا کان فاکہۃ، کہ اگر یہ سیب ہوگا تو میوہ بھی ہوگا۔ ایسی سالبہ کی مثال دینی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ محنتی ہوگا تو پھر جو ہے فیل ہو جائے گا۔ تو یہ سب کی دیکھیے تعریف مثالوں کے ساتھ کرنا ہے، اور مثال ایجابی بھی ہوگی اور سلبی بھی ہوگی۔ یہاں تک ششماہی مقدار بحمد اللہ اپنے تمامیت کو پہنچ گئی۔